السلام علیکم۔ اب جو ہمارا باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے نصرت کا باب۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دین متین اور صراط مستقیم کی نصرت کرنا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور دنیاوی عزت پر ان میں سے کوئی اتنا فخر نہیں کرتا تھا جتنا کہ وہ اس نصرت پر فخر کرتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے دین کی نصرت کی وجہ سے دنیاوی لذتوں کو چھوڑا، گویا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے حکم پر چلنے کے لیے کیا۔ حضرت انصار رضی اللہ عنہم کی نصرت دین کی ابتدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش فرماتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم میں لے جا کر ٹھہرائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیغام پہنچا سکے، اور انہیں اس کے بدلہ میں جنت ملے گی۔ لیکن عرب کا کوئی قبیلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنے دین کو غالب فرما دیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما دیں اور اپنے وعدہ کو پورا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے اس قبیلہ کے پاس لے آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا مقام بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موسم حج میں اپنے آپ کو عرب کے ایک ایک قبیلہ پر پیش فرماتے، لیکن کوئی بھی آپ کی بات نہ مانتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انصار کے اس قبیلہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت اور شرافت ان کے لیے مقدر فرما رکھی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی۔ اللہ تعالیٰ انہی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے انصار سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ امیر ہوں گے اور تم لوگ وزیر۔ اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہا تو میرا ہر گورنر انصاری ہی ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں پر پیش فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے، ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حمدان قبیلہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون سے قبیلہ کے ہو؟ اس نے کہا حمدان کا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری قوم کے پاس حفاظت کا انتظام ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اس آدمی کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے جانے کا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کر لے اور قوم والے اس کے اس وعدہ کو نہ مانے۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں ابھی تو جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا اور اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اور انصار کا وفد جب میں آیا پر نصرت پر بیعت میں باب میں امام احمد کی روایت سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں، اوقاز مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور ان سے فرماتے تھے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلہ میں جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مضر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس کی قوم کہ لوگ، اس کے رشتہ دار اس کے آس پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی قیام گاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کے ہر قبیلہ میں مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا۔ ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہے اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے۔ چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ چنانچہ ہم وہاں ایک ایک دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے، اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آگے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ آیا تو انصار کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے، چنانچہ بنو مازن بن نجار کے حضرت معاذ بن افرا اور حضرت سعد بن زرارہ، اور بنو زریق کے حضرت رافع بن مالک اور حضرت زکوان بن عبد القیس، اور بنو عبد الاشحل کے ابو الحیشم بن تحان، اور بنو عمر بن عوف کے حضرت عویم بن سعدہ رضی اللہ عنہم حج کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور شرافت سے نوازا ہے، اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے آپ کی بات سنی تو خاموش ہو گئے، اور ان سے کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مطمئن ہو گئے، اور چنانچہ انہوں نے اہل کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے وہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور یہ حضرات خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں اوس اور خزرج میں قتل و غارت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو صحیح رخ پر لے آئے، یعنی ہم آپ کو اپنے ہاں لے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ اللہ کے بھروسہ پر یہاں مکہ ہی میں ٹھہرے رہے، اتنے میں ہم اپنی قوم کے پاس واپس جا کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں گے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری آپس میں صلح کرا دے اور ہمارا آپس میں جوڑ پیدا کر دے، کیونکہ آج کل تو ہم ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہماری آپس میں بغض و عداوت ہے۔ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آتے ہیں اور ابھی ہماری آپس میں صلح نہ ہوئی تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جڑ نہیں سکیں گے اور ایک جماعت نہیں بن سکیں گے۔ ہم اگلے سال حج کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضور کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور وہ حضرات اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اپنی قوم کو چپ کے دعوت دینے لگے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور قرآن سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی ہے وہ سب اپنی قوم کو بتایا، اور ان حضرات کی محنت اور دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار کے ہر محلہ میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آگے وہی حدیث ہے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دعوت دینے کے باب میں گزر چکی۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار کی ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس ان اشعار کو سیکھنے کے لیے بار بار جاتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: آپ نے قریش میں 10 سال زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو مل جائے، اور آپ حج پر آنے والوں پر اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے، لیکن نہ آپ کو ٹھکانہ دینے والا نظر آتا اور نہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دینے والا۔ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ وہاں ٹھہر گئے اور طیبہ میں بڑے جوش اور راضی ہو گئے اور آپ کو
کسی دور کے ظالم سے کسی چیز کو ظلما لینے کا خطرہ رہا اور نہ لوگوں سے بغاوت کا خطرہ، تو ہم نے دشمنوں سے لڑائی کے وقت اور مہاجر مسلمانوں کی غمخواری کے وقت اپنی جان و مال کا بڑا حصہ خرچ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے جس سے دشمنی رکھیں گے ہم بھی اس سے پکی دشمنی رکھیں گے، چاہے وہ آدمی ہمارا محبوب اور موافق کیوں نہ ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز معبود نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب ہی ہمیں صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا موضوع ہے حضرات مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کا آپس میں بھائی چارہ۔ السلام علیکم۔